یہ بتائیے گا کہ آج پشاور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے یہ جو فیصلہ تھا اسٹے کا وہ اسٹے ختم کر دیا اور 22 دسمبر کا الیکشن کمیشن کا پھر سے یہ فیصلہ اب انٹیکٹ ہے اور بیرسٹر گوہر چیئرمین بھی نہیں رہے ہیں۔ اب ایک جانب ظاہر ہے یہ پشاور ہائی کورٹ میں معاملہ جائے گا، میرٹ پہ کیس سنا جائے گا۔ اب پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ہم سپریم کورٹ میں بھی جائیں گے، تو آپشنز کیا بچتے ہیں اب پی ٹی آئی کے پاس؟ دیکھیے، ایک آپشن جو ون آف دی آپشن ہے وہ یہ ہے کہ 9 تاریخ شاید مین کیس فکس ہے اور 9 تاریخ تک انتظار کر لیں اور اس میں آرگیو ہو کیس جو بھی الٹیمیٹلی اس کا فیٹ ہو، اور اس کے بعد جو ہے پھر آگے ڈیسائیڈ کیا جائے کہ اب کیا کرنا ہے۔ دوسرا آپشن یہ جس طرح سے کہا گوہر خان نے کہ جی ہم سپریم کورٹ اس کے اگینسٹ جائیں گے، میرا خیال ہے یہ آپشن جو ہے نا وہ یہ بڑا لمیٹڈ ہے اور یہ اس حکم کے خلاف سپریم کورٹ جانا جبکہ معاملہ پینڈنگ ہے اور 9 تاریخ کو سنا جانا ہے، شاید میرا خیال ہے کہ یہ کوئی اتنا فیزیبل نہیں ہوگا۔ بہرحال انہوں نے خود فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ میں تو جے ای او سے متعلق ہوں اور میرے کسی بھی نہیں، وہ تو فیصلہ تو کرنا ہے کامران صاحب، لیکن اب جو اس وقت حالات ہیں، الیکشنز ہیں، ظاہر ہے انتخابی نشان الاٹ ہونے ہیں، خصوصی نشستیں جو ہیں وہ پارٹی ٹکٹ پہ نامنیز ہیں، تو اگر یہ معاملہ سب جوڈس ہی رہتا ہے اور اس کا فیصلہ جو الیکشن کمیشن کے شیڈیول کے مطابق انتخابی نشان الاٹ ہونے کی تاریخ کے بعد آتا ہے، تو پھر پی ٹی آئی کی انتخابات میں آئینی قانونی پوزیشن اور بلے کی کیا سگنیفیکنس رہے گی؟ دیکھیے، پی ٹی آئی نے میرا خیال ہے کچھ اس معاملے میں فاش غلطیاں کی ہیں اور شروع سے کی ہیں۔ پہلی فاش غلطی تو یہ تھی کہ جو عمران خان صاحب والا الیکشن تھا جس کو انڈو کر دیا تھا الیکشن کمیشن نے، وہ الیکشن تھا اور وہ انڈو ہو گیا، پھر اس انڈو کیے جانے کو انہوں نے خود کنسیڈ کر لیا، یعنی اس کو چیلنج نہیں کیا، یعنی اس کے ساتھ اتفاق کیا۔ اب جب اتفاق کیا تو اس میں اس آرڈر میں کچھ ڈائریکشنز بھی تھیں اور ڈائریکشنز کو یا ماننا چاہیے تھا یا پھر اس کو چیلنج کرنا چاہیے تھا۔ انہوں نے مان لیا، جب مان لیا تو پھر اس کی مطابقت میں نہیں گئے، اس کے مطابق نہیں چلے، جب نہیں چلے تو پھر اس کے نتائج جو ہے وہ سارے آہستہ آہستہ نکل رہے ہیں۔ ایک بات کہی جا رہی ہے کہ الیکشن کمیشن کا اپیل میں جانا یہ عجیب سا ہے کہ جب کوئی الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ ایک ریگولیٹری اتھارٹی کے طور پر دیا یا عدالت کے طور پر دیا، تو کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کسی مدعی کی کسی پٹیشن پر کوئی فیصلہ جو عدالت دے دے یا کوئی ادارہ دے دے تو وہ ادارہ جائے، وہ مدعی کو جانا چاہیے اپیل میں۔ الیکشن کمیشن فریق بن گیا، اپیل میں تو جانا چاہیے تھا اکبر ایس بابر کو یا نورین فاروق کو یا جو بھی شکایت کنندہ تھے۔ یہ الیکشن کمیشن کا اپیل میں جانا یہ قانونی طور پر درست ہے؟ جو دوست یہ کہہ رہے ہیں وہ شاید اس بات سے واقف نہیں ہے کہ اس معاملے میں کوئی ایک میٹر نہیں تھا۔ اکبر ایس بابر کی اپیل تھی اور لوگوں کی بھی اپیلیں تھیں اور الیکشن کمیشن جو ہے بذات خود آبجیکٹر تھا۔ یہ اگر تھوڑا سا اس الیکشن کمیشن کی آرڈرز کو دیکھا جائے تو اس میں جو ہے الیکشن کمیشن خود بھی آبجیکٹر تھا۔ اس الیکشن پہ ان کے اپنے جو ہے ادارے نے بہت سے سوالات اٹھائے تھے اور جس کو جو ہے لاسٹ میں علی ظفر نے اور گوہر خان نے اس کے بعد اس کے اوپر بھی آرگیو کیا تھا۔ تو یعنی اس میں ایک تو وہ اس کا ریگولیٹری کردار تھا اور اس کے اوپر ان کے اپنے اعتراضات بھی تھے، اور جس اعتراض کو انہوں نے جوڈیشل سائٹ پہ اٹینڈ کیا اور اس جوڈیشل سائٹ پہ اٹینڈ کرنے کے بعد اس کو ایکسیپٹ بھی کیا۔ تو اس میں دونوں حیثیتیں تھیں الیکشن کمیشن کی۔ ویسے الیکشن کمیشن کو اپیل میں اگر نہیں جانا چاہیے تھا تو اس بات کو تو آج ڈویژن بینچ نے پشاور ہائی کورٹ کی تسلیم کر لیا کہ ان کی اپیل مینٹینیبل تھی، یا انہوں نے جو بھی چیلنج کیا تھا وہ مینٹینیبل تھا۔ جب مینٹینیبل تھا تو اس پٹیشن کو ایکسیپٹ کیا گیا۔ انفیکٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو پشاور ہائی کورٹ کی بجائے اسلام آباد ہائی کورٹ جانا چاہیے تھا۔ وہ انہوں نے آنا، ان کی منزل جو ہے اسلام آباد تھی، مگر انہوں نے اس گاڑی کاٹ لی پشاور کی طرف اور سمجھا کہ اس طرح سے اسلام آباد پہنچ جائیں گے۔ وہ ان سے بڑی واضح غلطی ہوئی ہے۔ اچھا، تو اب بھی اگر وہ ڈائریکٹ سپریم کورٹ میں جاتے ہیں اور 9 تاریخ کا انتظار نہیں کرتے تو آپ کے خیال میں یہ قانونی طور پر ان کی غلطی ہوگی؟ یہ میرا خیال ہے کہ یہ پری اسٹیج پہ چلے جائیں گے اور پری میچور اسٹیج پہ جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کے بعد مایوسی مزید بڑھے گی۔ اگر سپریم کورٹ میں
ان کی پلی ریجیکٹ ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ 9 تاریخ کو تو پھر سماعت پشاور ہائی کورٹ میں نہیں ہو سکے گی؟ نہیں، اس کی سپریم کورٹ 2 باتیں کر سکتی ہے ممکنہ طور پہ. ایک یہ کہ ان کی جو پٹیشن آئے اس کو انٹرٹین کر لے، یا پھر ان کو کہے کہ 9 تاریخ کو جا کے وہاں پہ اس کو کنٹیسٹ کریے، جو پشاور ہائی کورٹ میں آپ کا معاملہ آلریڈی پینڈنگ ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب سیاست کی طرف آ جاتے ہیں. اتحادیوں کے ساتھ آپ کے مذاکرات شروع ہوئے، سب کا اتحادی مسلم لیگ نون کے ساتھ. اب اس محاذ پر خاموشی ہے، آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، تو ہمیں بتائیں گے کہ مسلم لیگ نون کی طرف سے سرد مہری کی وجہ کیا ہے؟ کمیٹیوں کے ابھی تک کوئی اجلاس ہی نہیں ہو پایا. نہیں، میرا خیال ہے مسلم لیگ نون بھی جو ہے وہ اپنے طور پہ پھنسی ہوئی ہے، اور ہم بھی اپنے طور پہ پھنسے ہوئے ہیں. خاصا پریشر ہوتا ہے یہ ٹکٹوں کے حوالے سے، اور اس پریشر کو جو ہے وہ برداشت کرنا میرا خیال ہے بہت سخت کام ہے. جو لوگ ہم تک بھی پہنچ پاتے ہیں تو ہم ان کا پریشر جو ہے نا وہ نہیں برداشت کر پاتے. بڑی لیڈرشپ پتہ نہیں کس طرح سے اتنا بڑا پریشر لے لیتی ہے یا برداشت کر جاتی ہے. تو وہ ابھی تک پریشر ہے، مگر یہ 12-13 تاریخ جب گزر جائے گی، یہ اسکروٹنی کا مرحلہ مکمل ہو جائے گا، تو میرا خیال ہے کہ پھر معاملات مزید آگے بڑھیں گے کہ کس پارٹی نے کس کے ساتھ بیٹھنا ہے یا کہاں پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہونی ہے. ویسے ہماری ایک پالیسی واضح ہے کہ ہم ضلعوں لیول پہ ہم نے پرمٹ کر دیا ہوا ہے کہ جہاں پہ آپ کے بات جو ہے وہ آپ کے مفاد میں ہے، جہاں پہ آپ کچھ لے کے دے کے کوئی اچھے نتائج لا سکتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں، تو لوکلی اس مسئلے کو حل کریے. صرف اس کی ہمارے سینٹر سے، مرکز سے منظوری لینا ضروری ہوتی ہے. اچھا کامران صاحب، یہ بھی رپورٹ ہوا کہ شاید مسلم لیگ نون نے 3 نشستیں مانگی ہیں قومی اسمبلی کی پنجاب سے. جے یو آئی نے مسلم لیگ سے، جے یو آئی نے مسلم لیگ نون سے مانگی ہیں. کیا اس میں حقیقت ہے؟ اور اگر ہے تو وہ کون سے حلقے ہیں جہاں پہ جے یو آئی سمجھتی ہے کہ اس کے پاس پوٹینشیل کینڈیڈیٹ ہیں نون لیگ کے مقابلے میں؟ ایک بات کو تو میں کنفرم کر سکتا ہوں کہ ہم نے نشستیں مانگی ہیں، بالکل، اس میں نو ڈاؤٹ. مگر کون سا حلقہ ہے کہ پنجاب کی جماعت کو مجھ سے بہتر پتہ ہوگا. میں کسی غلط اگر حلقے کی نشاندہی کر دوں تو اس سے کمپلیکیشنز پیدا ہوں گی. تو مانگی ضرور گئی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی پارٹی جو ہے وہ میدان میں نہیں تھی پچھلی حکومت کے خلاف جدوجہد میں، تو صرف جے یو آئی تھی جو کہ پوری تحریک چلاتی رہی ہے ڈے 1 سے. اور باقی یقیناً جو ہے نا باقی دوستوں نے آ کے ہمارے جلسوں میں شرکت کی، مگر جو جلسے اور جلوس اور جتنا جو کچھ بھی تھا وہ پنجاب میں یا سندھ میں، بلوچستان میں، صوبہ خیبر پختونخوا میں، وہ صرف جے یو آئی کرتی رہی. اچھا، ایک مسئلہ یہ الیکشن کا آ رہا ہے، سپریم کورٹ نے کہا پتھر پر لکیر ہے، ساری سیاسی جماعتیں تیاری بھی کر رہی ہیں، لیکن آپ کی جماعت غالباً واحد جماعت ہے جو کہہ رہی ہے کہ جی کچھ التوا ہو جائے تو مناسب ہے. موسم ٹھیک نہیں ہے، حالات ٹھیک نہیں ہیں. موسم تو خیر مارچ اپریل میں ٹھیک ہو جائے گا، لیکن یہ جو حالات ہیں، لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے، یہ کب تک ٹھیک ہو سکتی ہے؟ اور آپ توقع کرتے ہیں کہ اس کے بعد الیکشن ہونا زیادہ مناسب ہوگا؟ میں ایک ٹی وی چینل پہ تھا، تو مجھے شاید انہوں نے کہا کہ محسن داور پہ جو ہے نا وہ فائرنگ ہوئی یا اس کی گاڑی پہ اور یا اس کے اوپر. تو اللہ پاک رحم کرے، حالات کو ٹھیک ہونا چاہیے، الیکشن ہونے چاہیے. الیکشن جو ہے وہ ملک کو چوزن ریپرزنٹیٹیوز کے ذریعے چلنا چاہیے، نہ کہ کسی کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے تحت چلنا چاہیے. مگر اس الیکشن کے لیے ایک ماحول بنا ہونا چاہیے، اور وہ ماحول جو ہے الیکشن کمیشن نے اور ان کیئر ٹیکرز نے بنانا ہے.